تاریخ اسلام کے 5 طاقتور ترین سلطان جن کے نام سے ہی دشمن کام جایا کرتے تھے۔ نمبر 5، سلطان ملک شاہ سلجوقی۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی سلطنت کے تیسرے سلطان تھے۔ ان کے والد سلطان الپ ارسلان تھے جنہوں نے ملازگرد کی جنگ میں کیسر روم کو شکست فاش دی تھی۔ سلطان ملک شاہ کو بجا طور پر سلجوقی عہد کا سب سے درخشاں ستارہ کہا جاتا تھا، کیونکہ ان کے دور میں سلجوقی سلطنت عالم اسلام کی طاقتور ترین سلطنت بن گئی تھی۔ سلطان ملک شاہ نے 1072 عیسوی سے لے کر 1092 عیسوی تک تیسرے سلجوقی سلطان کی حیثیت سے سلجوقی سلطنت کے سلطان رہے۔ سلطان ملک شاہ کی حکومت کی تصدیق عباسی خلیفہ قائم باللہ نے خود کی، جس کے بعد سلطان کے نام کا سکہ اور خطبہ ساری سلجوقی سلطنت میں جاری کیا گیا۔ سلطان ملک شاہ کا عہد امن و امان کا عہد تھا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی بلا کے بہادر اور ذہین سلطان تھے، لیکن 1092 عیسوی میں ان کی وفات کے بعد سلطنت زوال کا شکار ہو کر مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ نمبر 4، سلطان نور الدین زنگی۔ سلطان نور الدین زنگی، جن کا اصل نام ابو القاسم محمود ہے، آپ زنگی سلطنت کے دوسرے سلطان تھے۔ نور الدین زنگی کی سلطنت موجودہ لیبیا سے لے کر مصر کے ساحل تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان بننے کے بعد سلطان نور الدین زنگی کا اصل مقصد بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کروانا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی سلطنت کو مضبوط کیا اور دارالحکومت کو حلب سے دمشق منتقل کر دیا۔ پھر سلطان نور الدین زنگی نے فوجی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد صلیبی ریاست انطاکیہ پر حملہ کر کے اس کے کئی ایک قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ عیسائیوں نے جوابی حملے میں سلطان سے دمشق چھیننا چاہا، لیکن سلطان نے انہیں یہاں بھی شکست دی۔ 564 عیسوی میں سلطان نور الدین زنگی نے ایک فوج بھیج کر مصر پر قبضہ کر لیا اور فاطمی خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس فتح کے بعد سلطان نور الدین زنگی بیت المقدس کو فتح کرنے کی تیاریاں کرنے لگے، لیکن ان کی انہی تیاریوں کے دوران ایک دن حشاشین نے عیسائیوں کے کہنے پر سلطان کے کھانے میں زہر ملا دیا، جس سے کہ سلطان کی موت واقع ہو گئی اور مسلمان ایک عظیم سلطان سے محروم ہو گئے۔ نمبر 3، سلطان محمود غزنوی۔ سلطان محمود غزنوی، جو کہ غزنوی سلطنت کے پہلے آزاد حکمران تھے اور جو بت شکن کے لقب سے بھی مشہور ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کی سلطنت اس وقت کی وسیع ترین سلطنت تھی۔ ان کی سلطنت کی سرحدیں شمال مغربی ایران سے لے کر برصغیر میں پنجاب تک اور ماوراء نہر میں خوارزم سے لے کر مکران تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان محمود غزنوی کو اسلامی تاریخ کے چند عظیم ترین جرنیلوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ آپ کی فوج کی تعداد کم و بیش 1 لاکھ تھی۔ سلطان محمود غزنوی کی سب سے بڑی شہرت ہندوستان پر 17 حملے تھے۔ ان 17 حملوں میں سب سے مشہور ان کا آخری حملہ تھا۔ اکتوبر 1025 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی 20,000 کی فوج کے ساتھ غزنی شہر سے روانہ ہوئے۔ 3 ماہ کے طویل سفر کے بعد جنوری 1026 عیسوی میں انہوں نے سومناتھ کے مندر کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ ہندوستان کی طول و عرض سے ہندو راجے اور راجوڑے اپنی اپنی فوج کے ساتھ میدان جنگ میں موجود تھے۔ جنگ کا آغاز ہوا اور خون ریز مارکے کے بعد سلطان محمود غزنوی فتح یاب ہوئے۔ اس جنگ کے بعد سلطان نے سومناتھ کا مندر بھی توڑ ڈالا۔ اس فتح کے بعد سلطان محمود غزنوی بیمار پڑ گئے اور انہوں نے 1029 عیسوی میں اپنی زندگی کی آخری جنگ ایرانی شہر رے میں لڑی، جہاں انہوں نے آل بویہ کو شکست دی۔ 30 اپریل 1030 عیسوی میں آپ نے وفات پائی۔ نمبر 2، سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ آپ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین و حکمران میں سے ایک ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1038 عیسوی میں عراق کے ایک شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ آپ کی سلطنت میں مصر، شام، عراق، یمن، حجاز اور دیار بکر شامل تھے۔ حکومت میں آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے عیسائیوں کے ظلم کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، اور اس اعلان کے بعد عیسائیوں اور مسلمانوں میں ہتین کی جنگ ہوئی، جو کہ تاریخ کی مشہور ترین جنگوں میں سے ایک جنگ ہے۔ اس جنگ میں فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کو حاصل ہوئی، جبکہ اس جنگ میں 30,000 عیسائی مارے گئے اور تقریباً اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ اس کے علاوہ کئی قائدین بھی جنگی قیدی بنے۔ ان میں سے ایک قلعہ دار رینالڈ تھا، جسے سلطان نے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔ اس جنگ کے ایک ہفتے کے بعد سلطان نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کروا لیا۔
यूं 88 साल के तवील अरसे के बाद बैतुल मुकद्दस पर इस्लामी परचम लहराया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुकद्दस की फतह के बाद किसी एक ईसाई को भी कत्ल न किया, बल्कि इन्हें अमन अमान के साथ जाने की इजाजत भी दे दी। इस अजीम फतह के बाद तीसरी सलीबी जंग का आगाज हो गया। इस जंग में ईसाई फौज की तादाद एक अंदाजे के मुताबिक 6 लाख थी, लेकिन इस लातादाद फौज के सामने भी सुल्तान साबित कदमी के साथ खड़े रहे और उन्होंने डटकर मुकाबला किया। ईसाई अक्का शहर के अलावा किसी और जगह पर कब्जा न कर सके और आखिरकार ईसाइयों को नाकाम वापस जाना पड़ा। इस अजीम फतह के चंद माह बाद हर दिल अजीज सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की वफात हो गई। नंबर 1, सुल्तान सुलेमान अल कानूनी। सुल्तान सुलेमान, जिन्हें तारीख सुलेमान आजम और सुलेमान अल कानूनी के नाम से याद करती है, आप सल्तनत उस्मानिया के 10वें ताकतवर तरीन सुल्तान थे। सुल्तान सुलेमान का दौरे हुकूमत 1520 ईस्वी से 1566 ईस्वी तक मुहित है। आप बिलाशुबा सल्तनत उस्मानिया के ताकतवर तरीन हुक्मरान थे। आपके अदल इंसाफ और बेमिसाल इंतजामी सलाहियत ही की बदौलत सल्तनत उस्मानिया दुनिया की ताकतवर तरीन सल्तनत बन गई थी। सुल्तान सुलेमान ने कानून साजी का जो काम किया, इस वजह से तुर्क इन्हें सुलेमान कानूनी के लक़ब से याद करते हैं, जबकि मगरबी मौरखीन इनकी शख्सियत का इस कदर एहतराम करते हैं कि वो इन्हें सुलेमान ज़ीशान, सुलेमान आलीशान और सुलेमान आजम कहकर पुकारते हैं। आपका दौर सल्तनत उस्मानिया के अरूज का दौर था, जो आपके साथ ही खत्म हो गया और फिर कभी भी सल्तनत की सरहदों में इजाफा न हो सका, बल्कि बाद के उस्मानी सलातीन उस्मानी सल्तनत के कई एक हिस्से दुश्मनों के हाथों गंवा बैठे। आपकी फतूहात में बलगरात की फतह, फतेह रहूडस, हंगरी की फतह जैसी फतूहात शामिल हैं। 1565 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के साथ जब जंग छिड़ी तो इस दौरान सुल्तान सुलेमान बीमार थे, लेकिन फिर भी वो जंग में शामिल हुए और जब उस्मानी फौजों ने ऑस्ट्रिया के किले सक्तवार का मुहासरा किया हुआ था तो उस वक्त 6 सितंबर की दरमियानी शब को सुल्तान सुलेमान का इंतकाल हो गया। दोस्तों, ये थे आलम इस्लाम के 5 ताकतवर तरीन